قصور کیا ہے کہ کلمے کی تلقین کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابے کو آپ کے پاس مارنے کے لیے لائے ہیں۔ یعنی بعض بے وقوف اور جاہل لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کو گویا کہ یعنی وہ موت کا کوئی پیغام یا موت کا منتر سے نعوذ باللہ سمجھ لے کہ یہ پڑھتے بندہ مر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی میں ہونٹ ہلائے بغیر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین کرام، الحمدللہ اس وقت میرے پاس تشریف لائے ہیں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ ایک بڑے ہاسپٹل میں بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اور ان کا کام ہے مریضوں کو بے ہوش کرنا، اور مریضوں کو بے ہوش ان سے بات اپنے رشتوں کے سلسلے میں تشریف لائے تھے، تو دینی موضوع چھڑ گئے، مختلف دینی موضوعات پر بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ایسی پیاری باتیں کی، دل خوش ہو گیا۔ دراصل یہ والدین کی نیک تربیت ہے، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لاہور کی بہت اہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان کے والدین بہت ماشاءاللہ نیکی کے کام کر رہے۔ ان کی والدہ صاحبہ نے اس بڑی عمر میں قرآن پاک ماشاءاللہ بہت زیادہ مقدار میں حفظ کر لیا ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو والدین کی نیک تربیت کا نتیجہ ہے کہ اب یہ ڈاکٹر بن کر، یعنی مسلمان پہلے یا ڈاکٹر بعد میں، اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے۔ ہم جس شعبے میں بھی ہیں اپنے آپ کو مسلمان پہلے سمجھیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، وہ بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، پہلے ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہیں، بعد میں ہم دنیا کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ تو الحمدللہ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے، اپنے اس شعبے میں رہتے ہوئے، جو مریض ان کے پاس آتے ہیں، ان کا جس قسم کا بھی آپریشن وغیرہ ہونا ہو اور ان کو بے ہوش کرنے کی نوبت آتی ہے، تو ان سے پہلے یہ کلمہ بھی پڑھنے کی تلقین کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اکثر مریض پڑھ لیتے ہیں سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے۔ بعض عجیب بھی آتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک ڈاکٹر نور احمد نور صاحب رحمتہ اللہ علیہ، وہ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مریض کو، بڑی عمر کا مریض تھا، تو اس کے ساتھ بیٹے پوتے بھی آئے، تو وہ جب لے کر آئے تو انہوں نے اندازہ لگا لیا، ان کے کیفیت ہی ایسی تھی کہ بالکل یعنی آخری مراحل میں تھے۔ تو ڈاکٹروں کو تجربہ ہوتا ہے، پرانے بڑے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے اپنے اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے کلمے کی تلقین کی۔ تو ان کے جو بیٹے پوتے ساتھ آئے ہوئے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ اتنی خطرناک کیفیت بن گئی کہ ڈاکٹر صاحب کو پولیس بلوانی پڑی، ڈاکٹر صاحب کو پولیس بلوانی پڑی کہ ان سے جان چھڑاؤ۔ تو یعنی قصور کیا ہے کہ کلمے کی تلقین کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابے کو آپ کے پاس مارنے کے لیے لائے ہیں۔ یعنی بعض بے وقوف اور جاہل لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کو گویا کہ یعنی وہ موت کا کوئی پیغام یا موت کا منتر سے نعوذ باللہ سمجھ لے کہ یہ پڑھتے بندہ مر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ طیبہ تو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ کہیں بھی کوئی میں حادثہ دیکھتا ہوں تو میں وہاں جاتا ہوں، اور سب سے پہلے اس حادثے کا شکار جو بھی شخص ہوتا ہے، یا مرد ہوتا ہے خاتون، ان کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں۔ کلمے کی تلقین کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بہت زبردست خوشخبری آئی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب چونکہ موت کا وقت تو بعض دفعہ آخر وقت تک بندے کو پتہ نہیں ہوتا، میں مرنے لگا ہوں اور چند منٹ کے بعد میں چلا جاؤں گا، آخر وقت تک نہیں پتہ ہوتا۔ ابھی ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بھائی طارق بٹ، شہباز شریف کے بھی دوستوں میں سے، تو وہ یعنی اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک چلتے پھرتے، ابھی انہوں نے نئی شادی کی، اور اپنی یعنی نئی شادی کی خوشی میں پھولے نہیں سماتے تھے، ہم سے بڑی مزے سے باتیں کرتے تھے نئی شادی کی، ہاں جی۔ اور وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں،
راستے میں جاتے ہوئے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ادھر بہت رش ہو رہا ہے، ادھر شارٹ کٹ لے جاؤ۔ ٹائم جو ان کا وقت آ چکا تھا، وہ شارٹ کٹ لے کے جا رہے ہیں اپنے، یعنی پتہ بھی نہیں تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں میرے وہاں سے زندہ سلامت نہیں واپس آؤں گا، میری لاش آئے گی۔ تو جب وہاں گئے تو چند گھنٹوں میں اللہ کے پاس چلے گئے وہ۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس گئے، الحمدللہ۔ ان کی عادت تھی کلمہ پڑھتے رہنا۔ تو جو کلمہ پڑھنے کا عادی ہوگا، کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا اور کلمے کی اوروں کو بھی دعوت دیتا رہے گا، اللہ پاک اس کو موت کے وقت یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ انعام ہے جو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس سے چاہتے ہیں اللہ اپنے رحمت کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں اور اس کو کلمے کی سعادت اور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور خاص طور پہ جب لیٹنے لگیں اس وقت بھی کلمہ طیبہ ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ بندہ جب عام طور پہ جب مرنے لگتا ہے تو وہ مرتے ہوئے لیٹ رہا ہوتا ہے، تو لیٹتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی اور اس وقت دل سے بھی دعا ہوگی، یا اللہ جب میں مرتے ہوئے لیٹوں گا اس وقت بھی مجھے کلمہ پڑھنے کی، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عد نفسک من الموتى، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، ہر دن کو ہر شام کو زندگی کی آخری شام سمجھ لو، ہر صبح کو زندگی کی آخری شام سمجھ کے قیمتی بنا لو، اور جو آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال ان کو کر لو۔ اور ایک مزے کی بات آخری بات میں کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ کلمہ طیبہ اتنا مبارک ذکر ہے کہ اس کو بندہ ہونٹ ہلائے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ابھی میں ہونٹ ہلائے بغیر میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ اہم ہے، یہ سارے نبیوں کے کلمے میں مشترک تھا۔ آگے محمد رسول اللہ، اللہ توفیق دے، بھی ضرور ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے نا، تو اس میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ پہلا جز لا الہ الا اللہ یہی کثرت سے پڑھ لے، آخر میں یا شروع میں محمد رسول اللہ ہے، یہ چاہے کم بھی پڑھ لے تو بھی، اور موت کے وقت صرف لا الہ الا اللہ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور لا الہ الا اللہ کو اللہ پاک نے اتنا آسان بنایا کہ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ہونٹ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اتنا انسان موت کے وقت کمزور ہو گیا کہ اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے، تو وہ صرف زبان ہلا کر بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اور آخری بات، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک آدمی، یعنی وہ زبان بھی اس کی نہیں ہل رہی، اتنا کمزور ہو گیا، وہ دل میں پڑھ رہا، وہ زبان سے نہیں دل میں پڑھ رہا۔ اللہ پاک تو اللہ کی قسم ہماری سوچ کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ پاک سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، دل کی بولی کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ علیم بذات الصدور ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ایک آدمی شدید کمزور ہو گیا، ہونٹ کیا زبان بھی نہیں ہل رہی، وہ دل میں پڑھ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اللہ کی ذات عالی سے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ پاک اس کے دل کے پڑھے ہوئے کلمے کو بھی قبول فرما کر اس کو حدیث پاک کی روح سے مرتے اس کو جنت میں داخلے کی انعام عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور اس مبارک کلمے کو ساری دنیا میں پھیلانے کی، اور یہ جو روزانہ لاکھوں لوگ بغیر کلمے کے مر کے ہمیشہ جہنم میں جا رہے، اللہ پاک ہمیں ان تک بھی کلمہ طیبہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو موت کے وقت اتنی کمزوری ہو گئی کہ ہمارے دل میں، دماغ میں کہیں بھی کلمہ کا خیال آ رہا اور کلمے کے الفاظ پڑھنے کی ہم کوشش کر رہے تھوڑی سی بھی، تو اللہ پاک ہماری اس کوشش کو بھی سن رہے۔ وہ جو اقرب الینا من حبل الورید ہیں، جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ پاک ہمارے اس دل کی پکار کو بھی سن کر ہمیں یہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے والی سعادت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کی اس
ڈاکٹر صاحب کی اس توجہ دلانے سے یہ بات اس موضوع پر کہنے کا توفیق ملی۔ اللہ پاک ان کو، ان کے والدین کو، ہم سب کے عزیز و اقارب کو، سارے دیکھنے سننے والوں کو، اور جو لوگ ان ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں ان سب کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ